باب العلم والعزت باللیل پڑھو. باب العلم والعزة بالليل. طالبات عبارت پڑھو. قال أخبرنا ابن عمر عن عمرو بن هند عن أم سلمة عن سعيد عن الزهري عن أبي سعيد عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تعالى في نفسه أين پچھلے باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ باب العلم والعزت باللیل. تو پچھلے باب سے یہ مناسب ہے. وہاں ہے کہ بھئی آپ بھول جاؤ گے تو لکھ لو، اور یہاں ہے کہ رات کو بھی پڑھا کرو. ہلو، عشاء کے بعد ہی پڑھا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تھی، لا سمورۃ بعد العشاء. عشاء کے بعد قصہ کوئی نہیں کرو. تو خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سوتے تھے عشاء کے بعد، تو عشاء کے بعد پڑھنا ناجائز ہوگا. تو امام بخاری یہاں پر ایک باب لائیں کہ یہاں پڑھنا ناجائز نہیں، پڑھنا جائز ہے. اگلی ایک اور روایت باب الصبر بالعلم، کہ عام قصہ گوئی جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن علمی کہانی، علمی کہاوت، علمی تکرار، مذاکرے وہ جائز. اب یہاں باب العلم والعزت باللیل، رات کو نصیحت اور علم حاصل کرنا. حدثنا صدقہ بولو ایک. قال اخبرنا ابن عینہ دو عن معمر تین عن زہری چار عن ہند پانچ عن ام سلمہ. چھ دس. دوسری سند ہے حا و عمر و یحییٰ ابن سعید عن الزہری. دو کہتے ہیں زہری سے ایک معمر پہلی والی سند میں ہے، دوسری والی سند میں زہری سے ابن سعید اور یحییٰ اور عمر تینوں ہیں. چار روایتیں ابن زہری کے. اس روایت میں چار شاگرد ہیں. کون کون؟ پہلی سند کے اندر جو آیا ہے معمر، دوسری تحویل کے بعد تین لوگ آ گئے، ابن سعید، عمر اور یحییٰ. چار شاگرد. کیا کہتے ہیں وہ زہری سے؟ عن امرأۃ عن ام سلمہ، ایک خاتون ہے اور وہ ام سلمہ سے. ایک خاتون ہے وہ روایت کرتی ہے ام سلمہ سے. قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات کو چیس گئی ایک رات کو آپ جاگے. فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا فتح من الخزائن. آپ نے خواب دیکھا ہوگا، آپ جاگے تو آپ نے کہا کتنے خزانے نازل ہوئے، کتنے خزانے نازل ہوئے اور کتنے فتنے وارد ہو گئے. او وہ لوگ جو کمرے میں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ، اسے بولو نماز پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ خزانوں میں سے حصہ دے دیں اور فتنوں میں سے آپ کو بچا دیں. ایقظوا صواحب الحجر، کمرے والوں کو جگاؤ. مراد امہات المومنین ہے. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سارے ایسے خواتین ہیں کہ دنیا میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت کے اندر وہ ننگی ہوں گی. یہ کون خاتون؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی نعمت دی ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اور بندے ناچیز کی رائے یہ ہے، یہ وہ خواتین ہیں جن کے کپڑے چست ہیں اور اس کے اندام اسے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں تو کپڑے ہیں برائے نام اور وہاں کپڑے نہیں ہوں گے، یہ اس کے لیے وعید ہے. اور تیسرا وہ کہ جو باریک کپڑے پہنتی ہے جس سے بدن نظر آ رہا ہے، تو کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن حقیقت میں نہیں پہنے. فرب کاسیۃ فرب فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ.
پڑھو. باب الثمرة والحديث منها لا يبكي ممن هو على ذكر الأرض. اب یہاں پر دلیل آ گئی بابو السمر باللیل کہ رات کو سمر بالعلم علم کی مجلس قائم کرنا جائز ہے. قصہ گویوں کا علم جائز ہے. دونوں کے حالات مختلف ہیں. اگر آپ رات کو پڑھتے ہو فجر کو جاگ سکتے ہو ایسا پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ رات کو پڑھتے ہو اور صبح کو پھر آپ نہیں جاگ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پڑھنا ٹھیک نہیں. السمر بالعلم اس لیے کہ لا سمر تو بعد لشاء آئے گا کہ عام قصہ گوئی تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ علم کی قصہ گوئی اور حکایتیں یہ جائز. سعید ابن عفیر ہیں وہ لیث سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر سے، وہ ابن شہاب سے، ابن شہاب سالم سے، اور ابو بکر بن سلیمان ابن ابی حسمہ ان دونوں سے نقل کرتے ہیں. ان عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الشام، نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتی، ان کی زندگی کے آخری دنوں میں. فلما سلم، جب آپ نے سلام بھیجا سب پھیرا، قام کھڑے ہوئے، فقال ارأیتکم لیلتکم ھذہ، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا آپ کو بتاؤں آپ کی اس رات کی خبریں. فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. آج کے 100 سال کے بعد جتنا زندہ لوگ ہیں یہ زندہ لوگ نہیں رہیں گے. آج کے 100 سال بعد جتنا زندہ لوگ ہیں یہ زندہ نہیں رہیں گے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس وقت جو زندہ ہے وہ زندہ 100 سال بعد نہیں رہے گا، اس کا معنی یہ کہ اس وقت والا نہیں رہے گا. جو آدمی اس سے 1 سال بعد پیدا ہوا وہ تو رہے گا، جو آدمی 6 مہینے بعد پیدا ہوا وہ تو رہے گا، جو 1 مہینہ بعد پیدا ہوا وہ بھی رہے گا، اور جو 1 دن بعد پیدا ہوا وہ بھی رہے گا. یہ اسی وقت کی خاص. جتنے زندہ لوگ ہیں ان پہ محتاج ہے. تو کوئی آدمی 100 سال میں مرے گا، کوئی 90 میں مرے گا، کوئی ایسے مرے گا، لیکن یہ زندگی نہیں لوگ اور لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہر 100 سال میں ایسا ہوتا ہے، ہر 100 سال میں ایسا ہوتا ہے کہ جب 100 سال صدی آتی ہے تو پھر سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، اسی کے ساتھ خاص تھا، بعد میں نہیں، اس لیے کہ آپ کو 200 سال کے لوگ بھی ملیں گے عمر کے، 303 میں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ممن عام ہے، انسان بھی مراد ہے، جنات بھی مراد ہے. ممن عام ہے، انسان بھی مراد ہے، جنات بھی مراد ہے. جنات کی عمری تو بہت زیادہ ہوتی ہے، جنات کی عمری بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نبی علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے وہ جنات بھی مر گئے، لیکن جو ہے جنہ 1 دن بعد پیدا ہوا وہ تو زندہ ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. اگر آج کوئی جن کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے تو ان کی عمریں اتنی ہیں کہ ان کی بات کی یقین کرنی چاہیے. اگر آپ کی ملاقات ہو گئی تو وہ صحابی ہوگا، رابطہ بھی ہو. اب یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، اور مطلب کیا ہے امام بخاری کا؟ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے رات کو جاگنا ٹھیک ہے. آپ کے امتحان کے لیے رات کو جاگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور تکرار کے لیے جاگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جی
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت سعيد بن قبيل عن ابن عباس کسی کام میں شاجی وغیرہ پکوڑ والا تھا پاپ پکوڑا اس سے واخلہ برکت پیسی دی واخ چاپر سو کٹی